کہ ووٹوں کا فرق بھی ہم دیکھ رہے ہیں. 2018 میں پیپلز پارٹی کے اسی کینڈیڈیٹ نے 5585 ووٹ لیے تھے سلمان صاحب, اور ابھی تک 164 حلقوں کے نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 20,000 ووٹ لے چکی ہے. تو آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ اس طرف آیا؟ مجھے تو اس حلقے کے عوام سے ہمدردی کا اظہار کرنا ہے, اس لیے کہ یہاں پر اگر پی ٹی آئی کا امیدوار بھی ہوتا تو لاہور کے اندر ایک زبردست مقابلہ ہونا تھا, اور اس مقابلے کا فائدہ اس حلقے کے عوام کو یہ ہونا تھا کہ وہاں پر نوکریاں بھی ملنی تھی, وہاں پر ترقیاتی منصوبے بھی ان کے افتتاح بھی ہونے تھے. اب وہاں پر کچھ نہیں تھا. اور المیہ دیکھیں کہ 2018 کے الیکشن میں آپ نے پیپلز پارٹی کا ووٹ تو بتا دیا 5,500, 77,000 ووٹ لیا تھا پی ٹی آئی نے, اعجاز چودھری صاحب نے, اور اس کے بعد ٹی ایل پی نے 17,000 ووٹ لیا تھا. یہ چوتھے نمبر والی جماعت ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی نے اچھا کھیل کھیلا ہے. دیکھیں انہوں نے ووٹ لیے ہیں, انہوں نے 5,500 سے وہ جہاں تک پہنچیں گے 20-25 ہزار کے درمیان. اور اس میں جو بنیادی رول ادا کیا ہے وہ عوامی تحریک نے, چونکہ مناج القرآن اس حلقے میں آتا تھا, کرسچنز ووٹس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. پیپلز پارٹی کا جو ہدف تھا وہ میرا خیال انہوں نے حاصل کیا ہے. جہاں تک کہ پرویز ملک صاحب کی بات ہے, پرویز ملک صاحب اس حلقے سے نہیں, اس حلقے سے پہلے وحید عالم صاحب جیتے تھے. پرویز صاحب پہلی دفعہ جیتے ہیں, اور جمشید چیمہ صاحب کو جو اس حلقے میں لایا گیا, وہ جس حلقے سے ہارے تھے وہ انہی کے بیٹے علی پرویز ملک سے تقریباً 50,000 کی شکست تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ مسلم لیگ نون اپنا ووٹر اتنا کیوں نہیں نکال سکی. یہاں سے مسلم لیگ نون کا 90,000 ووٹ تھا, اور ٹارگٹ ان کا 50,000 تھا. اگر وہ 50,000 کو میٹ نہیں کر پائے تو پھر انہیں ضرور اس پہ توجہ دینی چاہیے. لیکن بات یہ کہ آگے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سے یہ جو ٹرن آؤٹ کم ہوا ہے, ٹرن آؤٹ اس لیے کم ہوا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے میرے لیے, کہ پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ لوگوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتی ہیں. آج ٹرن آؤٹ, آج چھٹی بھی تھی, اس لیے کم ہوا ہے کہ لوگوں کو وہ توقعات نہیں رہی, وہ امیدیں نہیں رہی ان پولیٹیکل پارٹی سے. لوگ بیچارے ان کے لیے سب کچھ مرتے ہیں, آتے ہیں پولنگ اسٹیشن پہ اپنے ووٹ دیتے ہیں, لیکن جب انہیں یہ آتا ہے کہ یہ جمہوریت کے ثمرات ان تک پہنچنے کی بجائے اشرافیہ تک اور خاص طور پہ دوستوں عزیزوں اقارب تک محدود ہو جاتے ہیں, پھر ایسی جمہوریت کا لوگوں نے کیا کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جمہوری تماشا جو ہے یہ ڈیلیور کرتا نظر نہیں آ رہا, اور لوگ مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ ٹرن آؤٹ کم ہونا عوام کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے, اور پیپلز پارٹی یہ انتخاب پیپلز پارٹی کا پنجاب میں مستقبل کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے بائی الیکشن میں ٹرن آؤٹ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ کم ہی ہوتا ہے, تو یہاں بھی ہمیں یہی امید تھی کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ جنرل الیکشن سے کم ہوگا, کیونکہ بہت سے لوگ اس میں دلچسپی نہیں لیتے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کانسٹیچوئنسی پی ایم ایل این کی سیف کانسٹیچوئنسی سمجھی جاتی تھی لاہور کے اندر. اس میں ڈیفینیٹلی سگنیفیکنٹ بات یہی ہے کہ پیپل پارٹی نے پہلے سے زیادہ ووٹ لیا ہے. اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ پیپل پارٹی والوں میں تھوڑا سا کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا کہ ہم اگر ایفرٹ کریں تو جو ہے ماضی کی نسبت یعنی 2018 کے الیکشن سے بہتر پرفارم کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے سچویشنل ویریبلز, دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو سچویشنل ویریبلز ہیں. سچویشنل ویریبل سے ہماری مراد یہ ہے کہ اس حلقے میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ اپنی غلطی کی وجہ سے یا جو بھی آپ سمجھ لیں وہ نہیں ہے. پھر جو باقی پارٹیاں ہیں جو کہ پی ایم ایل این کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے کچھ ریزنز کی وجہ سے, انہوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا ہے. تو ایک تو سچویشنل ویریبل ہے. دوسرا میرا خیال ہے پیپل پارٹی کو اس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ تھوڑی سی آئندہ کی سوچ ذرا واضح انداز میں پیش کریں, کیونکہ اس وقت عوام میں ایک عدم وابستگی کا رجحان ہے. یعنی عوام حکومت سے بھی اور اپوزیشن سے بھی ہمیں غیر وابستہ نظر آتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام آپ کی طرف آئیں تو صرف تقاریر میں حکومت کی تنقید کافی نہیں ہے, جو ہمارے جو ہے بلاول صاحب کرتے ہیں. حکومت پہ خوب تنقید ہوتی ہے, نون لیگ پر بھی تنقید کرتے ہیں. ہاں نون لیگ پہ بھی تو ظاہر ہے ان کی میجر رائیول پارٹی ہے نون لیگ. لیکن اس کے لیے تھوڑا سا عوام کو ساتھ لینے کے لیے, جو عوام کے محروم طبقے ہیں, مظلوم طبقے ہیں, مشکلات کا شکار طبقے ہیں, ان کو کچھ تھوڑا سا آپ ایک نقشہ دیں کہ مستقبل کے بارے میں پیپل پارٹی کی سوچ یہ ہے, ہم ان کے سوشل اکنامک ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے اس ڈائریکشن میں ہم جائیں گے. تو میرا خیال ہے تب وہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ نہیں دیتے آئندہ کا نقشہ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو الیکشن آپ کا یہاں دیکھا ہے وہ رپیٹ ایک تسلسل سے کہیں اور بھی رپیٹ ہو سکے گا, کیونکہ سچویشنل ویریبلز جو ہیں وہ یہاں پیپل پارٹی کے حق میں تھے.
ٹھیک ہے، تو زاہد صاحب آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے امید کی کرن ثابت ہو سکتا ہے یہ حلقہ، یہ انتخاب؟ دیکھیں، ایک ضمنی انتخاب کا تھا، یہ ٹھیک ہے کہ جو ہے ضمنی انتخاب میں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے کہ جو جنرل الیکشن میں ہے، لیکن جو جتنے ووٹ ٹرن آؤٹ جتنا کم ہوا ہے اس سے دو تین چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جو پی ایم ایل این کا یہ سوچنا تھا کہ وہ لاہور ان کا پورا ہے اور وہ سوٹ کر سکتے ہیں الیکشن کو بغیر کسی اس کے، اور جو سب سے مقبول جماعت ہے یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس انتخاب سے دو تین جو لیسنس ان کو ملنے چاہیے، اور وہ میرے خیال اگر وہ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے 90,000 ووٹ پہلے لیے تھے، ٹرن آؤٹ کم ہے، لیکن جو آپ ذرا دیکھیں فرق کتنا کم رہا ہے۔ جو اس وقت پیپلز پارٹی جو کہ پہلے 5,000 سے ووٹ لیے تھی جنرل الیکشنز میں، اور اس کو 21,000 ووٹ ملتے ہیں، اور جو پی ایم ایل این کی کینڈیڈیٹ جو کہ وہاں پہ یعنی ان کا جو ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے پی ایم ایل این کا، وہاں پہ 10,000 کا صرف ڈفرینس آتا ہے۔ اور یہ بھی الیکشنز میں ایک اور بات بھی ہوئی ہے کہ اس میں بھی اس لیے بھی گہما گہمی ہمیں نظر نہیں آتی تھی کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے ایک مقابلہ جو ہوتا تھا وہ نہیں ہو رہا تھا، اور جو ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ یہ ووٹ جو 21,000 پڑے ہیں پیپلز پارٹی کو، تو میں سمجھتا ہوں وہ پی ایم ایل این کی مخالفت کی ہے، یہ ووٹ مخالف ووٹ ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے بے خیال یہ چیز اگر پی ایم ایل این کو پھر یہ سبق بھی لینا پڑے گا کہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ الیکشن وہ بالکل ہی جیت جائیں گے۔ ٹھیک ہے ان کے اثر نفوذ ابھی بھی لاہور میں موجود ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو اس میں اعتماد ضرور ملا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر ابھی بھی کوئی پیپلز پارٹی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی حد تک جو اب ان کی حیثیت تھی پنجاب میں کسی وقت، یا سینٹرل پنجاب میں ایک حیثیت تھی، وہ اس کو واپس لے سکتی ہے۔ اس الیکشن پہ کوئی اس کو اس میں نہیں جانا چاہیے۔ میرا خیال یہ کہ پیپلز پارٹی کا جو ابھی بھی جو صورتحال ہے اس میں بہت بڑی کوئی تبدیلی آنے نہیں جا رہی ہے پنجاب کی حد تک۔ زاہد صاحب، نون لیگ اگر جیت بھی جاتی ہے یہاں سے تو ان کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا، ایسا کہا جا رہا ہے، کن عوامل پر غور کرنے کی ضرورت ہے نون لیگ کو یہاں جیت کے بعد بھی؟ زاہد صاحب جی ہاں، لیکن اس میں دیکھیں یہ پی ایم ایل این کی وہی بات آتی ہے کہ پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا صرف جو نعرے بازی کی سیاست تھی کیا وہ اتنی کافی تھی کہ پی ایم ایل این کے ووٹوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا، وہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال یہ ہے کہ جو اب تک سیاست رہی ہے پی ایم ایل این کی وہ بھی سمجھنے چاہیے کہ ایک حد تک تو یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت مخالفت میں یا حکومت کی اپنی کمزوریاں جو کچھ بھی ہیں، لیکن ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں خود ان کے اپنے ووٹرز کہاں چلے گئے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے قومی سیاست پر انتخابات کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس بریک کے بعد ڈسکس کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ سلمان صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، واضح کہ ٹرن آؤٹ کم ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر تحریک انصاف کا امیدوار نہیں تھا، اور اس کا نقصان خود پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی ہوا کہ ان کے لوگ بھی اسی لیے گھر بیٹھے رہے کہ ہم نے جیت تو جانا ہی ہے، تو لہٰذا انہیں